صفدر گھر میں داخل ہوا تھا تو اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ لاؤنج میں آیا تو بشرا اور بھابھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ارے آج تم جلدی آ گئے۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر خود پر قابو پایا۔ ایک پارٹی سے ملنے گیا تھا، سوچا اب آفس کیا جاؤں تو سیدھا گھر ہی آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ بشرا نے پوچھا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے۔ آج ہم گئے تھے دیکھنے، بھابھی نے بتایا، اور صفدر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ذرا بھی اچھی نہیں لگی لڑکی۔ میں نے آج کشور کو بہت ڈانٹ پلائی۔ کیا فضول سی لڑکیاں دکھاتی ہو؟ پوچھو بشرا سے، لڑکی کیا تھی؟ پورا تھیلے کا تھیلا۔ میں نے کہا کہاں میرا اسمارٹ سا دیور اور کہاں یہ کپا سی لڑکی۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ اچھا کیا، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ مجھ سے لکھوا لو، تمہاری بھابھی کبھی تمہارا رشتہ نہیں کریں گی۔ میرے ذہن میں تنزیلہ کا بولا ہوا جملہ گونجا۔ تم بے شک بشرا سے پوچھ لو، بشرا کو بھی پسند نہیں آئی۔ بھابھی نے بشرا کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، بھابھی سچ کہہ رہی ہیں، ہم کوئی اور دیکھیں گے، آخر آپ کا نصیب کہیں تو ہوگا۔ بشرا جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے، صفدر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ میں عامر کی طرف جا رہا ہوں، کھانا گھر ہی کھانا ہے، میں نے کریلے قیمہ بنائے ہیں۔ بھابھی نے پیار سے کہا تو صفدر سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ میں تیمور کو فون کر دوں، واپسی پر آتے ہوئے مجھے لیتے جائیں، بشرا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ ہاں بلا لو، لیکن کھانا یہیں کھا کر جانا، اب کہاں جا کر پکاتی پھرو گی؟ بھابھی نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو بشرا سر ہلا کر رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے کچھ؟ کتنے سال ہو گئے ہیں، تمہارا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں وہ۔ اس نے بشرا کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، اور بشرا بھی اسی کی ہی زبان بولتی ہے۔ اب تم منع کر دو اسے۔ میرا کیا جاتا ہے خالہ، جانے دیں، صفدر بے نیازی سے بولا۔ غضب خدا کا، پورے 13 سال ہو گئے تمہارا رشتہ تلاشتے ہوئے، اتنے عرصے میں تو تیرے 1000 رشتے ہو جاتے۔ جمیلہ خالہ نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو اب یہ بھی سنا ہے کہ عذرا اب اپنے عمران کا بھی رشتہ دیکھتی پھر رہی ہے۔ پتہ نہیں خالہ، صفدر نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ پتہ رکھا کرو نا، اب عمران کو دیکھو، اللہ جھوٹ نہ بھلوائے، تم سے تو کوئی 13-14 سال چھوٹا ہے۔ جی خالہ، پھر اس کو اتنی جلدی آگ لگ گئی، اور تم دیکھ لینا وہ اپنے بیٹے کا رشتہ یوں کرے گی۔ خالہ نے چٹکی بجائی۔ خالہ یہ تو نصیب کی باتیں ہیں۔ آئے ہائے بس رہنے دو، تمہارے ہی نصیب کھوٹے ہیں کیا؟ وہ تنک کر بولیں تو صفدر مسکرایا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا۔ جمیلہ خالہ آہ بھر کر رہ گئیں۔ ہائے کتنی حسرت تھی خالدہ کی کہ تم آفرین سے بیائے جاؤ، مگر تمہاری بھاوج نے خالدہ کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا، اور پھر زندگی نے وفا ہی نہ کی، ورنہ آج تم بھی اکیلے نہ ہوتے۔ خالہ چھوڑیں پرانی باتیں، کچھ کھانے کو ہے تو لے آئیں، سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ ہائے میں صدقے، آتے ہی کیوں نہیں بتایا، میں نے گوبھی گوشت بنایا ہے۔ ارے تنزیلہ، صفدر کے لیے پھلکے تو ڈال دے۔ جمیلہ خالہ نے وہیں سے آواز لگائی۔ تنزیلہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اچھا امی لاتی ہوں، میں نے ٹیلر سے کپڑے اٹھانے ہیں، چلیں گے صفدر؟ تنزیلہ کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، صفدر نے جلدی سے کہا۔ ارے کم بخت، کتنی دفعہ تجھے کہا ہے تجھ سے بڑا ہے، نام مت لیا کر، بھائی بولا کر، مگر تو سنتی ہی نہیں۔ بھائی صرف اپنے ہوتے ہیں امی، اور یوں بھی مجھے اچھا نہیں لگتا میں صفدر کو دوست سمجھتی ہوں۔ یا اللہ کب سمجھے گی یہ لڑکی؟ جمیلہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ صفدر نے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ امی گھنٹے تک آ جاؤں گی، اپنے ابا کے آنے سے پہلے آ جانا، ورنہ باتیں مجھے سننی پڑیں گی۔ آپ فکر مت کریں، آ جاؤں گی۔ حسب معمول پھر بھابھی کو لڑکی پسند نہیں آئی صفدر۔ تنزیلہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار پتہ نہیں بھابھی کیا چاہتی ہیں، وہ کسی صورت تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ کتنی بار بتا چکی ہوں، اس کی نظر تمہارے بزنس پر ہے، تمہاری شادی ہو جائے گی تو بزنس کا بٹوارا ہو جائے گا، اور یہی چیز وہ نہیں چاہتی۔ مجھے تو لگتا ہے اسد بھائی بھی ساتھ ہیں بھابھی کے۔ تنزیلہ کا تجزیہ دل مسل دینے والا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھا۔ وہ میرے بھائی ہیں، تم مانو نہ مانو یہ دونوں کی ملی بھگت ہے۔ آج تم بزنس الگ کرنے کا تو کہو، تمہیں ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے۔
نہیں نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے۔ اسد بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہم دونوں کا ہے۔ صرف کہتے ہیں، تم ذرا بٹوارے کا کہہ کر تو دیکھو، دیکھو کیسے تمہیں گھر سے نکال دیں گے، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرے بھائی ہیں۔ پیسے کے سامنے خون سفید ہو جاتا ہے۔ آخر تم رہتے کس دنیا میں ہو؟ تنزیلہ نے صفدر کو کہا، میں تمہاری دوست ہوں اور تمہیں ٹھیک مشورہ دے رہی ہوں۔ صرف دوست؟ صفدر نے اس کو دیکھا اور پوچھا، یہ دوستی کسی اور رشتے میں نہیں بدل سکتی؟ تنزیلہ نے ایک پل کو اسے دیکھا اور پھر ہنس دی۔ تم کیا چاہتے ہو، میں ایک اچھے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ مجھے پتا ہے تم مجھے کیسے قبول کر سکتی ہو، میرا اور تمہارا عمر کا فرق ہی بہت ہے۔ صفدر نے گہرا سانس لیا۔ پلیز صفدر، ایسے مت سوچو، عمروں کا فرق میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر کیا؟ صفدر نے اسے دیکھا۔ تمہاری بھابھی نہیں مانیں گی۔ تمہیں یاد ہے اس نے آفرین آپا پر کس قدر الزام لگایا تھا؟ اور یاد ہے سب مجھے۔ تو میں بھی بغیر کسی وجہ کے بدنام ہو جاؤں گی۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آئیں گی۔ تم یہ چھوڑو، بس یہ بتاؤ تم راضی ہو؟ وہ مسکرایا۔ اتنا بڑا فیصلہ میں ابھی کیسے کر لوں؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، صفدر نے کہا، پھر بولا، ٹیلر کے پاس نہیں جانا؟ ہاں وہاں بھی چلتے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے امی فساد ڈالیں گی اگر کپڑے لیے بغیر واپس گئی۔ یہ سن کر صفدر نے سر ہلا دیا۔ کمرے سے آتی آواز پر صفدر ٹھٹک گیا۔ مجھے آپ چاچو مت سمجھیں امی، سیدھی طرح بتائیں آپ کو میری شادی کرنی ہے یا نہیں؟ عمران اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ دیوانہ ہوا ہے، دیکھ تو رہی ہوں رشتے، عذرا نے تنک کر کہا۔ جیسے آپ چاچو کی دیکھتی آئی ہیں، وہی ہیں جو آپ کا اعتبار کر رہے ہیں، اس نے طنزیہ کہا۔ ہاں تو وہ شریف لڑکا ہے۔ اب ادھیڑ عمر مرد کو لڑکا تو نہ کہیں، عمیر نے ہنستے ہوئے انداز میں کہا۔ بکو مت، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کبھی اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور تم دیکھو خود کو، عذرا نے اس کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ اپنے حق کے لیے بولنا کوئی غلط نہیں ہے۔ میں اب جاب کرتا ہوں، اپنی فیملی کو چلا سکتا ہوں، تو میری شادی ہو جانی چاہیے۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ کوئی لڑکی پسند آئے تو؟ آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی، مجھے پتا ہے، اس نے بات کاٹ کر کہا۔ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے، اور آپ اتوار کو جائیں گی نشاط کے گھر۔ نشاط؟ کون نشاط؟ عذرا نے حیرت سے پوچھا۔ میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے۔ غضب خدا کا، نوکری کرنے والی لڑکیوں کی تو ویسے ہی دیدہ ہوائی ہوتی ہے۔ وہ بھلا، عمران نے پھر بات کاٹ دی۔ نشاط میری پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ غصے سے بولیں۔ نہ جائیں، مذہب اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آنے دو اپنے ابا کو، مجھے ابا کی دھمکی مت دیں، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، عمران نے غصے سے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ صفدر دیوار سے لگ کر کھڑا تھا، اسے لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ تنزیلہ کی رضامندی کے بعد صفدر نے جمیلہ خالہ سے بات کی، اور اس وقت وہ انہی کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے بات کی تھی تمہارے خالو سے، وہ کہتے ہیں کیا گارنٹی ہے تم تنزیلہ کو خوش رکھو گے، پہلے آفرین کے ساتھ، جمیلہ خالہ کہہ رہی تھیں۔ خالہ آفرین کا طعنہ مت دیں، تب واقعی میری غلطی تھی، مگر اب 13 سال گزر گئے ہیں، آپ میرا اعتبار کریں، میں تنزیلہ کی ذمہ داری اچھی طرح پوری کروں گا۔ جمیلہ خالہ سوچ میں پڑ گئیں۔ کیا سوچ رہی ہیں خالہ؟ مجھے ڈر لگتا ہے صفدر، میں بیٹی کی ماں ہوں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، کوئی غیر نہیں، بھانجے بھی تو بیٹے ہوتے ہیں خالہ۔ صفدر ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ کیوں نہیں بیٹا؟ جمیلہ خالہ نے صفدر کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ یار عامر، میں تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ پارٹنر بنا لو، صفدر نے عامر سے کہا۔ کیوں نہیں، مگر میرے پاس سرمایہ زیادہ نہیں ہے، ہم دوست ہیں یار، سرمایہ میرا ہوگا، تم صرف مارکیٹنگ کرو اور منافع آدھا آدھا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس 10 لاکھ ہیں، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں ابھی، باقی آہستہ آہستہ دیتا جاؤں گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، عامر نے حامی بھر لی تو صفدر بہت خوش ہوا۔ میں نے عامر کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار ہے اور خوب چل رہا ہے، ہم 50-50 کے پارٹنر ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تنزیلہ نے کہا۔ یہ سب تمہارا نصیب ہے۔ نہیں صفدر، یہ بس تمہاری محنت ہے،
تنزیلہ نے محبت سے کہا تو صفدر مسکرا دیا۔ اس روز وہ ناشتہ کر رہا تھا تو بھابھی نے اس سے کہا، صفدر آج ذرا بشرا کو لیتے آنا۔ کیوں؟ صفدر نے پوچھا۔ شام کو تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جائیں گے، کسی نے بتایا ہے رشتہ، بہت اچھی لڑکی ہے۔ آپ بشرا کو فون کر دیں، اس نے عذرا سے کہا۔ نہیں تم لے کر آنا، تیمور آفس چلا گیا ہے، وہ کیسے بچوں کو لے کر رکشے میں دھکے کھاتی آئے گی۔ چلے میں دوپہر کو لیتا آؤں گا۔ صفدر تم کل حیدر عباس کی طرف نہیں گئے تھے؟ اسد اپنی رسٹ واچ کے بکر لگاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ مجھے وقت نہیں ملا، آج جاؤں گا۔ تم لیٹ مت ہوا کرو، اس نے آرڈر کسی اور کو دے دیا تو؟ نہیں دے گا، میں چلا جاتا ہوں، صفدر نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، وہ جو جوہر ٹاؤن والا پلاٹ جو ابا جی نے تمہارے لیے لیا تھا، اس کی آخری قسط بھی دے دی ہے، اب اس کا قبضہ لینا ہے۔ تھینک یو بھائی جان، اس نے تشکر والے انداز میں کہا۔ عذرا نے بہت حیرت سے اسد کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے پھر نکل گیا، مگر جب کچھ یاد آنے پر واپس پلٹا تو دروازے پر آتی آواز سن کر رک گیا۔ اس گھر کی پیمنٹ کیوں کی جبکہ وہ صفدر کے نام ہے؟ پیمنٹ نہ کرتا تو گھر ہاتھ سے نکل جاتا، اور کیا فرق پڑتا ہے، رہنا تو ہم نے ہی ہے نا۔ صفدر کے کون سے بال بچے ہیں جو حقدار ہوں گے، اس کا جو کچھ ہے ہمارے ہی بچوں کا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، عذرا نے کہا۔ آج پھر تم اس کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہو؟ اسد نے پوچھا۔ ہاں جا تو رہی ہوں، مگر مجھے پتا ہے وہ صفدر کی عمر کا سن کر انکار کر دیں گے۔ لڑکی نے ابھی BA کا امتحان دیا ہے، پھر نہ جاؤ، اسد نے کہا۔ صفدر سمجھے گا کہ ہم اس کی شادی ہی نہیں چاہتے، اور سچی بات تو یہ ہے اسد، اب بھلا صفدر کی عمر کہاں رہ گئی ہے شادی کی؟ عذرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ صفدر کو لگا جیسے ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ وہ اندر جانے کی بجائے وہیں سے باہر چلا گیا۔ اسے نہیں پتا وہ کس طرف جا رہا ہے۔ گاڑی اس کی جمیلہ خالہ کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو تنزیلہ دھلے ہوئے کپڑے رسی پر ڈال رہی تھی۔ صفدر درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا صفدر؟ تنزیلہ گھبرا کر فوراً پوچھنے لگی۔ صفدر، صفدر! وہ اس کا بازو ہلا رہی تھی، اور صفدر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا صفدر؟ امی، تنزیلہ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ گہرا سانس لے کر بولا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ آنکھیں تو کھولو، تنزیلہ بے قراری سے بولی۔ تبھی صفدر نے آنکھیں کھولیں تو 2 آنسو آنکھوں کے کناروں سے ٹپک پڑے۔ صفدر تم رو رہے ہو؟ آج رشتے ننگی تلوار بن کر میرے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ تلوار میرے جگر سے پار ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی، بھابھی چاہتی ہی نہیں میری شادی ہو، آج میں نے ان کے منہ سے خود سنا ہے۔ صفدر نے آہستہ سے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، یہ حقیقت تو میں تمہیں کب سے بتا رہی ہوں۔ میری زندگی کے 13 خوبصورت سال امنگوں اور امیدوں سے بھرے، بھائی اور بھابھی نے اپنی لالچ کے نظر کر دیے۔ اچھا چھوڑو، اللہ نے جو وقت کسی کام کے لیے مقرر کیا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے، تم دل برا مت کرو۔ چائے لاؤں؟ ہاں پلا دو، خالہ کدھر ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والوں کے گھر گئی ہیں، اب تو آنے والی ہیں۔ تنزیلہ ایک بات کہوں؟ ہاں، اگر میں خالہ سے کہوں تمہاری رخصتی جلدی کر دیں تو کیا؟ تنزیلہ نے اس کو دیکھا۔ بھابھی کے ساتھ رہ لو گی؟ ہاں تم ساتھ ہوگے تو رہ لوں گی۔ شکریہ تنزیلہ، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ صفدر نے جلد از جلد جوہر ٹاؤن والی کوٹھی کی فائل حاصل کر لی اور اس کو لاکر میں رکھوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہ اسد بھائی کے بزنس سے اپنا پیسہ بھی الگ کرتا رہا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ صفدر نہایت محنت سے اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ عذرا بھابھی ابھی بھی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھیں، البتہ عمران کی خواہش پر اس کی منگنی نشاط سے ہو گئی تھی، اور اب اسد بھائی نے کہا تھا کہ سب جوہر ٹاؤن والی کوٹھی میں شفٹ ہو جائیں، کہ اب جلد ہی عمران کی شادی کرنی ہے تو اوپر کا پورشن اس کے لیے ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ صفدر دیکھ رہا تھا، بھابھی عمران کے لیے اچھی سی اچھی چیزیں لا رہی تھیں، قیمتی فرنیچر، پردے، یوں لگ رہا تھا نشاط جہیز میں کچھ نہیں لائے گی۔ بڑے لان میں اسد اور عذرا چائے کے ساتھ ساتھ خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی کرولا کار پورچ میں آ کر رکی۔ صفدر اور تنزیلہ ساتھ ساتھ نیچے اترے اور دونوں لان میں اسد اور عذرا کے پاس آ گئے۔ السلام علیکم بھائی جان اور بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے یہ تنزیلہ آج کیسے آ گئی؟ تم خالہ کے گھر گئے تھے آج؟ صفدر سے اسد نے پوچھا۔ تنزیلہ اپنے گھر آئی ہے۔ کیا مطلب؟
عذرا نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے تنزیلہ سے شادی کر لی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسد کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہی جو آپ سن رہے ہیں، صفدر بہت آرام سے بولا۔ دماغ خراب تو نہیں ہے تمہارا؟ اپنا اور خالو کا سٹیٹس دیکھو، کہاں وہ پرچون فروش اور کہاں… بس بھائی جان، اب آگے ایک لفظ مت کہیے گا۔ خالو میری بیوی کے والد ہیں، ان کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ بکواس بند کرو، چھوڑ آؤ اسے وہیں جہاں سے لے کر آئے ہو۔ یہ میری بیوی ہے اور یہیں رہے گی۔ اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اگر تم نے ضد کی تو پھر تم بھی اس کے ساتھ دفع ہو جاؤ۔ میں سمجھوں گا میرا کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ اسد غصے میں جھاگ اڑا رہا تھا۔ ایسا تو میں بھی سمجھ لوں گا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرے نام ہے، اور بزنس میں بھی آدھا حصہ میرا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، میں تمہیں 1 ٹکا نہیں دوں گا۔ اسد غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ نہ دیں ٹکا، گھر تو میرا ہے، میرے نام ہے، اس کے کاغذات بھی میرے ہی پاس ہیں۔ صفدر نے کہا تو عذرا شوہر کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ کو، مکان کی پیمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آستین کے سانپ، اسد پھنکارا۔ میں نہیں، آپ لوگ ہیں آستین کے سانپ۔ پورے 15 برس میرا خون چوستے رہے، مجھے بہلاتے رہے کہ میری شادی کریں گے۔ 2 دن پہلے میں نے خود تنزیلہ سے شادی کر لی۔ یہ گھر میرا ہے، اگر بھائی بن کر رہنا ہے تو رہیں، ورنہ جہاں جی چاہے چلے جائیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے، آج کل رشتے کچی دیوار کی طرح ہیں، جو کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ آج پتہ چلا اسد بھائی، ہماری رگوں میں بے شک ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، مگر ہم اپنے مطلب کی خاطر ایک دوسرے کو ذبح کرنے سے بھی نہیں چونکیں گے۔ میرا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، اس گھر پر، اس بزنس پر۔ اتنا ہی میرا حق ہے جتنا آپ کا۔ یہ پھر ہم طے کریں گے۔ میں اوپر والے پورشن میں جا رہا ہوں۔ صفدر نے تنزیلہ کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عذرا اور اسد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ہارے ہوئے جواری ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔